شاہ صاحب، نون لیگ تو اس وقت بھرپور رہی ہے ایک ہسٹورک ویلکم کرنے کے لیے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، جلسہ گاہ جائیں گے، ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھانے کی تیاری ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو ایسا لگتا ہے کہ اس بات سے اعتراض ہے کہ کیوں ان کا اس طریقے سے ویلکم کیا جا رہا ہے جب وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، وہ اشتہاری ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمیں الیکشن چاہیے، صاف اور شفاف الیکشن چاہیے. میاں نواز شریف کو ریڈ کارپیٹ ریسیپشن ملے یا ان کا ہیلی کاپٹر اسٹیج پہ اترے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مگر عوام کو ضرور اعتراض ہوگا، مخالفوں کو ضرور اعتراض ہوگا کہ یہ ریسیپشن کیسے کیوں کر دی جاتی ہے. اور جبکہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیشن بھی آ گیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمیں تو خوشی ہے کہ پاکستان آ رہے ہیں. چلو کچھ بھی ہوا، کیا وجوہات بھی تھی، پاکستان سے چلے گئے، پاکستان آ رہے ہیں، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ ریڈ کارپیٹ دیں، بلو کارپیٹ دیں. مگر کم سے کم یہ احساس کہیں نہ ہو کہ یہ الیکشن پری پلان ہے اور بیک ڈور سے کوئی طے شدہ پروگرام ہے. اور ووٹ کو عزت دو کا جو سلوگن میاں صاحب کا ہے وہ چیلنج ہو جائے. تو ہم میاں صاحب کو بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سادگی سے آ کے کورٹوں کو فیس کر کے مقابلے کے لیے تیار ہو کے آ جائیں. اس طریقے سے مسلم لیگ نون کا جو سلوگن ہے یا ان کا کیا کہتے ہیں بیانیہ ہے وہ چیلنج ہو جائے گا. ان کو مخالف پارٹیاں جو بھی مخالف ایک دوسرے کے ہوں گے وہ بیانیہ ضرور بنائیں گے تو کیا ہو رہا ہے. اور یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، جمہوریت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، پارلیمنٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. میرے خیال میں مسلم لیگ نون نے کافی تکلیفیں دیکھی ہیں، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے. اس قسم میں عمران خان بھی آیا، اس کو ریڈ کارپیٹ پوزیشن دی گئی، بڑی ریسپیکٹ ہوئی، بڑی عزت ہوئی. مگر بعد میں دیکھا کیا ہوا. کل ان کو یہ نہ کہنا پڑے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ تھے. تو یہ گزارش کروں گا میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میاں صاحب سے ذاتی طور پہ. تو خوشی شاہ صاحب، آپ کو لگ رہا ہے اس وقت کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، ڈائریکٹ جلسہ گاہ پہ جائیں گے، تو جو ہے ایک مکمل ان کے لیے پلیٹ فارم سیٹ کیا جا رہا ہے، تیاری کی جا رہی ہے، تو یہ امپریشن مل رہا ہے آپ کو کہ اسٹیج ان کے لیے سیٹ کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں بالکل. میں پولیٹیکل آدمی ہوں اور پولیٹیکلی محسوس کرتا ہوں کہ یہ کیوں کر ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے، کون میسیجز کنوے کر رہا ہے پبلک کو کہ بھائی حکومت تو ان کی آ رہی ہے. تو میں پہلے بھی کسی ایک دو پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ خدا کے واسطے بیک ڈور کی سیاست کو بند کر دو اور سیدھے عوامی راستے سے آؤ اور پاکستان بچاؤ، جمہوریت بچاؤ، پارلیمنٹ بچاؤ، ادارے بچاؤ، ملک کی اکانومی ٹھیک کرو، ملک کو بہتر کرو، ملک کے لوگوں کو ایک ہوپ دو. اس طریقے سے کب تک ہم بیک ڈور سے آتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، آتے جائیں گے، چلتے جائیں گے. اور ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ کی تیاری عوامی طاقت سے آنے کی نہیں ہے، وہ طاقتور حلقوں کی طرف سے اور بیک ڈور سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی ہاں، بیک ڈور سے آنے کی ابھی وہ خود ثابت کر رہے ہیں، یہ بیوقوفی کر رہے ہیں، بالکل ثابت کر رہے ہیں. یہ نہ کرنا چاہیے. میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں نے ان کے ساتھ میری دوستی ہے، میرا تعلق ہے، وہ سناتے تھے ان کے پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں. مگر ان کو کہنا فضول ہے، شہباز شریف کو کہنا فضول ہے. میں میاں صاحب سے کہہ رہا ہوں، میاں صاحب کیا کر رہے ہو؟ پھر ایک بڑی غلطی کرنے جا رہے ہو. اور میاں صاحب کو کہنا آپ کے خیال میں ٹھیک ہے، شہباز شریف کو کہنا کیوں فضول ہے یہ بات؟ اس لیے کہ شہباز شریف پہ شک پڑ جائے گا کہ وہ چاہتا ہے کہ بھائی کا اتنا بڑا استقبال نہ ہو، ریڈ کارپیٹ نہ ہو. شاید ان کا اندر کی باتیں ہوں یا نہ ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر میں میاں صاحب سے ذاتی بات کرتا رہا ہوں، جب لیڈر آف اپوزیشن ہوں، ذاتی باتیں اور بہت تاریخی باتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ. مگر آج ایک نئی تاریخی بات ان سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے خود کو اتنا ایکسپلائٹ نہ کرو کہ لوگ کل کہیں کہ آپ کسی کے کندھے پہ چڑھ کے آ رہے ہو. اور وہ کیا فیصلے کریں گے جو چڑھ کے آئیں گے؟ ان کے پاس کیا فیصلے کرنے کا طاقت ہوگی؟ لیکن شاہ صاحب، اس میں کوئی نئی بات ہے؟ اگر کسی سیاستدان کو پاکستان میں موقع ملتا ہے کہ وہ عوام کی طاقت سے نہیں، کسی کے کندھے پہ چڑھ کے آ جائے، بیک ڈور سے آ جائے، تو وہ تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں نئی بات کیا ہوگی؟ دیکھیں، میں آپ کو ذرا سچ کی طرف لے جاؤں. 1988 میں ہم لوگوں نے بری میں برے حالات میں بھی الیکشن جیت کے آ گئے. ہمارے ساتھ کیا کیا اور میاں صاحب سے مل کے کیا ہوا؟ 18 مہینے حکومت چلنے دی. تاریخ تو پاکستان کی ریفرنسز سے بھری ہوئی ہے.
اور پھر میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا, پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا, پھر میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا. کیا اب بھی ہم نہیں سدھریں گے؟ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے سامنے کی کل کی بات ہے جس پہ آج الیکشن ہو رہے ہیں. نواز شریف صاحب اگر پاکستان واپس آتے ہیں اور ان کو عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے, کوئی ان کو بیل مل جاتی ہے, پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت پرسیپشن ہے کہ وہ بیک ڈور سے یا طاقتور حلقوں کی مدد سے واپس آ رہے ہیں, وہ رہے گا اس وقت بھی؟ دیکھیں اگر وہ اترتا ہے اور جب سزا میں ملتا ہے, اس کے دوسرے تیسرے دن اس کو بیل ملتی ہے, سب چھوڑا جاتا ہے, کون مانے گا کہ ان کو میرٹ پہ سارا کام ہوا ہے؟ کوئی نہیں مانے. خود کچھ مار لگ جائے گا عدلیہ فیصلہ, اپنا عدلیہ فیصلہ بدلے گی 10 بار کا. آپ جو سینئر جرنلسٹ ہے, آپ بتائیں مجھے سوال کا جواب دیں. اب میں سوال آپ سے کر رہا ہوں, بہت مشکل ہوگا ان کے لیے. ظاہر سی بات ہے, جو اگر ہم اپنی جورسپروڈنس دیکھیں تو کوئی سزائے یافتہ مجرم ہو اس کو بیل ملنا باہر سے آتے ساتھ وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کی نظیریں شاید ہی ملتی ہوں پاکستان کی جوڈیشری میں. لیکن مجھے اب یہ بتائیے گا کہ یہ تنقید حالیہ دنوں میں کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک پس منظر رہا ہے نا, جب پاناما کیس کا فیصلہ آیا آپ لوگوں نے کہا بڑا اچھا فیصلہ ہے, لیکن جب آپ نون لیگ کے قریب آئے تو آپ لوگوں نے کہا کہ بالکل نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے. اب جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ ریڈ کارپیٹ جو ہے یہ کسی اور نے بچھایا ہے ان کے لیے. پلیز پہلے یہ فیصلہ نہیں ہے جو آ جائے. میں نے اپیل کہا کہ ختم کر دیا, یہ پہلے فیصلہ نہیں ہے. اب یہ آیا تب ہم بول رہے ہیں, ہم پارلیمنٹ کے لیے بول رہے ہیں, ہم جمہوریت کے لیے بول رہے ہیں, ہم سیاسی جماعتوں کے لیے بول رہے ہیں, عزت و احترام کے لیے بول رہے ہیں, ہم عوام کے ووٹ کو عزت دو کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. تب ہم یہ آج باتیں کر رہے ہیں, پہلے ہم نے نہیں کی ہے. پہلے ہم نہیں کہتے تھے, ساتھ تھے, آج بھی ساتھ ہیں, آج بھی عزت ہے, آج بھی خوشی ہوتی ہے کہ وہ آ رہے ہیں پاکستان. طبیعت ان کی ٹھیک ہو گئی الحمدللہ, خدا ان کو صحت یاب دے, بڑی زندگی دے, ہمیشہ اقتدار اس کو دے, اقتدار ان کی لونڈی ہو. ہمیں خوشی ہے, ہم اقتدار کی سیاست پیپلز پارٹی نہیں کرتی. جیل کی کوٹری میں مر جاتے ہیں, پھانسی کے تختے پہ چلے جاتے ہیں, گولی کھا لیتے ہیں, باوجود پتا ہے کہ ہم زندہ نہیں رہیں گے, اقتدار نہیں ہوگا ہمارے پاس, مگر ہم اپنی اقتدار اعلیٰ اقتدار صبر سے چلاتے ہیں, ہم سیاست سے چلاتے ہیں, ان کے نظریے کے ساتھ چلاتے ہیں. ہمارے لیڈر قبر میں سے ہمیں چلاتے ہیں. کہ عمر کے اس حصے میں یہ داغ اپنے سر پہ نہیں لینا چاہیے نواز شریف کو کہ وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ ڈیل کر کے بیک ڈور کے ذریعے وہ اقتدار میں آ رہے ہیں. اس عمر کے حصے میں ان کو یہ دبا اپنے سر پہ نہیں لینا چاہیے. اس کو اقتدار ملے گا, کیا ملے گا کہ یہ روڈ بن جاؤ, یہ فلانی چیز بن گئی, یہ حکم مانو, یہی شاہانہ چیزیں ملے گی نا. شاہانہ چیزیں وہ ہیں جو مرنے کے بعد ملتی ہیں, جو آج بتوں کی ہے, بے نظیر کی ہے. یہ شاہانہ زندگی ہے, یہ اب بھی زندگی ہے. یہ وہ زندگی نہیں ہے جو ختم ہو جاتی ہے, قبر میں بھی زندہ رہتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میاں صاحب آپ کو نہیں آنا چاہیے. آپ کا بہت بڑا قد ہو گیا ہے, بہت بڑی عزت ہو گئی ہے, بہت بڑا احترام ہو گیا ہے. اب چھوٹی چیز کے لیے سارے احترام کو تباہ کر دیتے ہیں. صحیح. شاہ صاحب ابھی ریسنٹلی یہ خبر بھی آئی تھی کہ زرداری صاحب نے بھی جو ہے طاقتور حلقوں سے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات کی, کیونکہ آپ کی پارٹی نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ بات کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. تو کیا جواب آیا ہے پھر وہاں سے زرداری صاحب کو؟ دیکھیں میں نے کئی بار مجھے پروگرام میں نواز شریف سے مخاطب ہو کے کہا ہے, ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو لوگ بیٹھے ہیں حکومت کے اندر, آپ اوتھ اٹھا کے کہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. اوتھ اٹھا کے کہیں, آپ نہیں نواز شریف, آپ نہیں, کیوں اپنے آپ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں صاحب؟ عمر کے 73 74 75 سال کی عمر کے حصے میں اپنے آپ کو کیوں ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ کتنی زندگی ہے, وہ زندگی چھوٹی سی زندگی کے لیے اپنی زندگی پر دار لگوا رہے ہیں. کوئی کہنے والا, آپ کو سمجھانے والا نہیں ہے. آپ میں اور عمران میں کیا فرق ہوا؟ آپ میں عمران میں کیا فرق ہوا؟ عمران نے بھی 2018 کی الیکشن میں CBC جیتا ہے, آپ بھی تو ایسے ہی آ رہے ہیں نا, پھر کیوں عمران کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اب عمران خان اور نواز شریف صاحب میں کوئی فرق نہیں بچا ہے؟ کیا بچا اگر وہ اس طریقے سے آ رہے ہیں؟ رہنے جا, جب آئیں گے تب اس کے بعد یہ فرق نہیں رہے. اگر نہیں آئیں گے لیکن نہیں جی, کوشش صحیح کرے, عوام سے کرے. مجھے اقتدار اعلیٰ چاہیے, اقتدار کی لونڈی بننا نہیں چاہیے, اقتدار اعلیٰ چاہیے. اقتدار اعلیٰ وہ ہے جو عوام کے ووٹ سے آئے, عوام کے ووٹ کے احترام سے آئے,